اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح اللہ نے ان کے حال پر ان لوگوں کو جو چند صدیاں یعنی 100 سال کے بعد کے تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو بہت پرانی کوئن ہے اور یہ اتنے 100 سال پرانے لوگ ہیں، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ بھی کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب وہ بستی والے آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے تو اصحاب کہف وفات پا گئے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے غار پر ایک یادگار بلڈنگ بناؤ۔ ان کے رب کے ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ ان ایمان والوں نے کہا انہیں ان کے معاملے پر غلبہ حاصل تھا کہ ہم ان کے دروازے پر ضرور ایک مسجد بنائیں گے تاکہ مسلمان اس میں نماز پڑھیں اور ان کی برکت سے خصوصی رحمت حاصل کریں۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب کچھ لوگ کہیں گے اصحاب کہف 3 تھے اور ان میں سے چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے 5 تھے، ان میں سے چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ بغیر دیکھے اندازے ہیں۔ اور بعض کہیں گے کہ وہ 7 تھے اور ان میں سے 8واں ان کا کتا تھا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہ جو بات کر رہے ہیں میرے رب ہی ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے، اور سوائے چند لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتائے وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ وہ لوگ کتنے تھے، سو آپ کسی سے ان کے بارے میں بحث نہ کریں سوائے اس قدر جتنا کہ ظاہر ہو گیا ہے، اور نہ ان میں سے اصحاب کہف کے بارے میں بات کریں۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کسی بھی چیز سے تعلق رکھنے والی یہ ہرگز نہ کہا کریں کہ ان میں اس کام کو کل کرنے والا ہوں، مگر یہ کہ کچھ بھی فیوچر کا کام کرنا ہے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی کہو انشاءاللہ، اور اپنے رب کا ذکر کیا کریں جب آپ بھول جائیں، اور کہیں امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی قریب تر ہدایت کی راہ یعنی سیدھی راستہ دکھا دے گا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 برس ٹھہرے رہے اور انہوں نے اس پر 9 سال اور بھی بڑھا دیے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرما دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت وہاں ٹھہرے رہے۔ آسمان اور زمین کے سب چھپی ہوئی باتیں اللہ کے علم میں ہیں۔ کیا خوب دیکھنے والا ہے اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا نہ کوئی کام کرنے والا ہے اور نہ اپنے حکم میں اللہ تعالیٰ کسی کو شریک فرماتا ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ وہ کلام پڑھ کر سنائیں جو آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے۔ اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے، اور آپ اللہ کے سوا ہرگز کسی کو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح اور شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اور اللہ کا دیدار کرنے کی خواہش مند رہتے ہیں اور اس کا مخدہ تکنے کے آرزو مند رہتے ہیں۔ تیری محبت اور فوکس نگہبان ان سے نہ ہٹے۔ کیا تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی بیوٹیفیکیشن کی طرف اپنا فوکس کرنا چاہتا ہے، اور تو ایسے شخص کو فالو بھی نہ کر جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنے نفس کو فالو کرتا ہے اور اس کا حال لمٹ سے باہر ہو گیا ہے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے یہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، بس جو چاہے ایمان لے آئے اور جو چاہے انکار کر دے۔ بے شک اللہ ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی دیواریں انہیں گھیر لیں گی، اور اگر وہ پیاس اور تکلیف کی وجہ سے پانی مانگیں گے تو ان کے مانگنے پر ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا اور جو ان کے چہروں بھون دے گا۔ کتنا برا شربت ہے یہ اور کتنی بری آرام دہ ہے یہ۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے، یقیناً ہم اس شخص کو
اس شخص کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس شخص کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیشہ آباد رہنے والے باغات ہیں، یعنی گارڈنز ہیں، جس میں ان کے گھر ہوں گے، جس کے نیچے نہریں جاری رہیں گی، اور انہیں جنتوں میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا یعنی ایک کپڑا اور اخاذ یعنی ایک کپڑا ہے، اس کے ریشمی گرین کلر کے ڈریسز پہنائے جائیں گے، اور آرام دہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ کیا خوب ثواب ہے اور کتنی اچھی آرام دہ ہے۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ ان سے دو لوگوں کا ایگزامپل بیان کریں جن میں سے ایک کے لیے اللہ نے انگور کے 2 باغات بنائے، اور اللہ نے ان دونوں کو تمام اطراف کھجورے کے ٹریز سے ڈھانپ دیے، اور اللہ نے ان کے درمیان اس کے بیچوں بیچ میں پوری گرینری کھیتی اگا دی۔ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دونوں باغ کثرت سے پھل آئے اور ان کے پیداوار میں کوئی کمی نہ آئی، اور اللہ نے ان دونوں میں ہر ایک کے درمیان ایک نہر بھی جاری کر دی۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس شخص کے پاس اس کے سوا بھی بہت سے پھل یعنی سورسز تھے بہت سارے، تو اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ وہ اس سے باتیں کر رہا تھا کہ میں اس سے مال و دولت میں کہیں زیادہ ہوں، اور قبیلہ اور خاندان کے اعتبار سے بھی میں تیرے سے زیادہ ریسپیکٹیبل ہوں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اسے لے کر اپنے باغ میں گیا، وہ بھی غرور کی صورت میں۔ اپنی اس جان پر اس نے خود ظلم کیا اور کہنے لگا میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ ہی میں یہ سوچتا ہوں، وہ آدمی بولنے لگا کہ اور نہ ہی میں یہ سوچتا ہوں کہ قیامت آئے گی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو بھی یقیناً میں ان باغات سے بہتر اچھے باغ پاؤں گا۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے ساتھی نے اس سے کہا کہ کیا تو نے اس رب کا انکار کیا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کرا، پھر ایک پیدا ہونے والے خطرے سے جسمانی طور پر مرد بنایا۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہی اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے کیوں نہیں کہا کہ وہی ہونا ہے جو اللہ چاہے، کسی کو کچھ طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے۔ اگر تو اس وقت مجھے مال اور اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتا تو کیا ہوا۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص بولا یہ پاسبل ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر عطا فرمائے گا اور اس باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیج دے، پھر وہ صاف زمین بن جائے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔